بر حبیب خدا خاتم الانبیاء صلوات، بر علی و اولاد علی صلوات، برائے خوشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، الرسول المسدد المصطفى الامجد ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، وعلى صاحب دعوت النبویہ وصولۃ الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ وعلوم الباقریہ وآثار الجعفریہ ومعاصر الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوت النقویہ والہیبت العسکریہ والغیبت القائم بامر اللہ۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتاب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ تمام تعریفیں رب کائنات کے لیے جو اس کائنات کا پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں میری اور آپ کی جان ہے، جس کے حضور ہمیں حاضر ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اور تمام تر درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے جو بارگاہ حق سے دین حق لے کر آئے اور اس کی حفاظت کا انتظام کیا۔ سلسلہ گفتگو آج دوسری منزل پر کربلا تعلیمات اسلامی کی درسگاہ ہے، یہ ہمارا عنوان ہے، اور جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2، جو ایک کلیدی معنی رکھتی ہے۔ اس آیت کے مفاہیم اور معانی کلیدی حیثیت رکھتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین، وہی تو ہے وہ پروردگار جس نے امیین میں سے انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمایا جو ان پر آیات کی تلاوت کرتا ہے، جو ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، جو ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، اور جو ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور اس سے قبل تو وہ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے ترجمہ اس کا عرض کیا۔ کل کچھ گفتگو ہوئی کتاب اور حکمت کے حوالے سے، آج کی گفتگو اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ قرآن کا، کتاب الہی کا فلسفہ حیات کیا ہے، فلسفہ حیات قرآن ہمیں کیا بیان کرتا ہے، کیونکہ حیات کے ہر شعبے میں وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ دراصل انسان اس دنیا میں آیا، اس نے زندگی گزاری اور وہ یہاں سے چلا گیا۔ یہ روز و شب کا سلسلہ ہم اپنے سامنے دیکھتے ہیں، اور یہ محدود مدت جو اس زمین پر ہم گزارتے ہیں، اس مدت کے حوالے سے قرآن کا بہت واضح فلسفہ ہے، بہت واضح ہدایات ہے۔ اس میں
بہت کھول کھول کے بیان کیا گیا قرآن میں، جگہ جگہ حیات الدنیا والآخرہ، حیات الدنیا والآخرہ، اور یہ واضح طور سے بتا دیا گیا کہ صرف یہی دنیا نہیں ہے جو ہمارے ہوش و حواس اور ہمارے اعضاء و جوارح اور ہماری جسمانی زندگی کے ساتھ وابستہ ہے، بلکہ اس سے بالا تر حیات آخرہ جو ہے دراصل وہ ہے حیوان، دراصل وہ ہے اصلی زندگی، اور جس کی تیاری کے لیے ہمیں یہاں بھیجا گیا ہے۔ قرآن کا فلسفہ حیات یہ ہے کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہ دنیا ایک تجربہ گاہ ہے جہاں ہم آتے ہیں، اپنا عرصہ حیات گزارتے ہیں، اور شریعت کے مطابق جب تکلیف شرعی ہم پر واجب ہو جاتی ہے تو ہم اس کے مطابق جب عمل کرتے ہیں تو ہماری زندگی کا نامہ اعمال جو ہے وہ جب موت پر جا کر ختم ہوتا ہے تو ہمارے نامہ اعمال جو ہے وہ ہمارے ساتھ جاتا ہے، اور جس کی جانچ پڑتال اور جس کی اکاؤنٹیبلٹی اور جس کی حساب دہی ہمیں یوم قیامت کو دینی ہے۔ یہ ہے فلسفہ حیات۔ قرآن حکیم بہت واضح کر کے بیان کرتا ہے کہ جب تم اس دنیا میں آئے ہو تو یہ مت سمجھو کہ یہ چند سال ہیں، یہ نعمتوں سے تم لطف اندوز ہو جاؤ گے، اور اس دنیا کے مال و دولت اور اس کے حسن و جمال سے یہی تمہارے لیے ہے۔ نہیں، جیسے کہ کسی شاعر نے کہا، تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے۔ تو قرآن کا فلسفہ حیات بیان کرتے ہوئے سورہ ملک میں ارشاد فرمایا، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت اور حیات کو خلق کیا تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ تم میں سب سے زیادہ بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ پھر کہیں فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن فلنحیینہ حیاتا طیبۃ ولنجزینہم، اور ہم نے جس نے بھی عمل صالح انجام دیا، سورہ نحل کی آیت نمبر 97 ہے یہ، جس نے بھی عمل صالح انجام دیا چاہے وہ مرد ہو یا عورت اور وہ مومن ہو، تو ہم اس کو اس دنیا میں بھی حیات طیبہ عطا کرتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کے لیے حیات طیبہ، اور اس کے لیے فرمایا کہ اجر ہے، بہت بڑا ثواب ہے جو وہ اعمال انجام دیا کرتے تھے۔ تو یہاں مومنین کو اس بات پر خوش ہونا چاہیے کہ اسلام نے صرف آخرت کی زندگی پر زور نہیں دیا یا دنیا کی زندگی کو ترک کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ حیات دنیا اور آخرت میں ایک توازن قائم کرنا، وہ ہے اصل فلسفہ حیات۔ اور حقیقت اعلیٰ کی تلاش دراصل یہ ہے قرآن کا فلسفہ حیات۔ قرآن نے بتایا کہ انسان کی ایک خواہش ہے اپنے سے بہتر برتر کمال جمال حسن کی پرستش کرنا، ایک حقیقت اعلیٰ کی پرستش کرنا، ایک معبود کی پرستش کرنا، ایک خدا کی پرستش کرنا، اب طاقتور ترین ہستی کی اس کی طرف دیکھنا، اس سے پناہ طلب کرنا اور اس کی پناہ میں آنا انسان کی ہمیشہ خواہش رہی۔ گویا یہ ایک ایسا کہنا چاہیے کہ ایک ویکیوم ہے انسان کے روح میں اور دماغ میں اور ذہن میں کہ اس کو حقیقت اعلیٰ کی تلاش ہمیشہ سے رہی جب سے وہ اس دنیا میں آیا، اور اس تلاش میں اس نے ٹھوکر بھی کھائی جب انسان نے کبھی کبھی اس جگہ غلط چیزوں سے وہ خانہ جو ہے وہ بھرنا شروع کیا، کبھی حقیقت اعلیٰ کی خانے میں اس نے کبھی بت رکھ دیے، کبھی درخت رکھ دیے، کبھی سورج رکھ دیا، کبھی چاند رکھ دیا، کبھی ستارے رکھ دیے، جیسے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا جو ایک مونولوگ ہے جو ان کی خود کلامی ہے، قرآن حکیم نے اس کو بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ اور یہ ایک طریقہ تھا جناب ابراہیم کا کہ جو رسالت توحید کے پہلے پیغمبر تھے، وہ طریقہ اس زمانے کے بت پرست لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا کیا طریقہ تھا کہ جب ابراہیم نے ستارے کو دیکھا تو کہا کہ کیا یہ میرا رب ہے؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔
پھر جب ابراہیم نے چاند کو دیکھا تو کہا میں مفہوم بیان کر رہی ہوں، کیا یہ میرا رب ہے؟ تو جب چاند بھی ڈوب گیا تو کہا کہ نہیں یہ میرا رب نہیں ہو سکتا. پھر سورج کو دیکھا وہ بھی ڈوب گیا، کہا نہیں یہ میرا رب نہیں ہو سکتا. کہ انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما وما انا من المشرکین، کہ میں نے تو اپنا رخ جو ہے وہ اس کی طرف کر لیا ہے کہ جو حقیقت اعلیٰ ہے اور وہ دین حنیف ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. تو یہ خوبصورت انداز تھا جناب ابراہیم کا، خلیل اللہ کا، جنہوں نے اپنے اس طرح بیان کیا لوگوں کے سامنے، جو اس وقت ستارہ پرست تھے، جو چاند پرست تھے، جو سورج پرست تھے، ان کو یہ بتایا کہ تم ناحق ان کی پرستش کرتے ہو، یہ تو مخلوق ہیں، دراصل تو خالق وہ ہے جو قابل عبادت ہے، جو قابل پرستش ہے، وہ جو ان کا بھی خالق ہے، جس کو زوال نہیں، جس کو فنا نہیں، جو کبھی ختم ہونے والا نہیں، جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. جناب ابراہیم کی زندگی آزمائشوں سے مملو تھی، جناب ابراہیم کی زندگی، اور آپ نے وہ بت چکن ہونے کا اعزاز بھی حاصل کیا. اور جناب ابراہیم نے اپنی زندگی میں جو آزمائشیں اٹھائیں اور جو امتحانات اللہ تعالیٰ نے ان سے لیے، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانوں کا امام بنا دیا. سورہ قرآن حکیم میں ارشاد ہے یہ کہ جب ہم نے ابراہیم کو پے در پے آزمائشوں سے آزمایا اور وہ اپنے امتحانوں میں پورے اترے تو ہم نے انہیں انسانوں کا امام بنا دیا. تو جناب ابراہیم کے دل میں خواہش پیدا ہوئی وَمِن ذُرِّيَّتِي، کہ یہ جو امامت کا عہدہ ہے کیا یہ میری اولاد میں جائے گا؟ تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ لا ینال عہدی الظالمین، یہ امامت کا عہدہ تمہاری اولاد میں جائے گا لیکن ظالموں کو نہیں ملے گا. گویا یہاں امامت کے اس اعزاز کا ذکر ہے جو جناب ابراہیم کی اولاد میں ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہونے والا تھا، اس کے بعد ان کی اولاد میں جاری ہونے والا تھا، اور اس شرط کے ساتھ کہ وہ تمام کے تمام معصومین ہوں گے، وہ تمام کے تمام جو امام ہوں گے. نبوت ختم ہو جائے گی ختمی مرتبت کے ساتھ، لیکن امامت کا عہدہ جو ہے وہ چلتا چلا جائے گا اور ان تک جائے گا کہ جو تمام معصومین ہوں گے، جن کا تعارف ختمی مرتبت نے اپنی حیات مبارکہ میں بارہا کروایا، جن کا تعارف غدیر میں بھی کروایا، اور جن کے بارے میں بتایا کہ میرے نام بھی بتائے ہیں، تاریخوں میں حدیثوں میں موجود ہیں کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے، ان کے نام بھی بتائے ہیں، یہاں تک کہ کچھ کو تو سلام بھی کہا ہے. امام محمد باقر علیہ السلام کو اپنے صحابی سے سلام کہلوایا تھا، اور آخری امام کا بھی بتایا تھا کہ وہ دنیا میں آئیں گے اور وہ عدل و انصاف سے اس دنیا کو اسی طرح بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم سے بھری ہوئی ہوگی. یہاں تک فرمایا تھا ختمی مرتبت نے کہ قیامت میں اگر ایک دن بھی باقی رہ جائے گا تو میرے اہل بیت میں سے ایک مرد ظہور کرے گا جو دنیا کو عدل و انصاف سے اسی طرح بھر دے گا جیسے وہ ظلم سے بھری ہوئی ہوگی. تو جس طرح آج سے 1400 سال پہلے اہل عرب ختمی مرتبت کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کہ آخری نبی آنے والا ہے اور لوگ منتظر تھے، اسی طرح آج ہم آخری امام کی آمد کے منتظر ہیں، اور ہم اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں کہ جب امام تشریف لائیں گے تو ہم اس قابل ہوں کہ ہم ان کی فوج میں شامل ہو سکیں. کل کی گفتگو میں ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مکی کا ذکر تھا کہ حیات مکے کی زندگی میں حضور نے جو نظام دنیا کے سامنے پیش کیا تھا وہ نظام تھا نظام عدل، نظام مساوات، نظام انصاف، نظام اخلاق اور نظام کہ سماجی نظام تھا. دیکھیے نظام پروردگار عالم نے جو بنایا قرآن حکیم کے ذریعے وہ نظام دنیا تک پہنچایا. یہ کسی انسان کا بنایا ہوا نظام نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی انسان یہ نظام بنائے گا تو اس کی اپنی نفسانی خواہشات اس میں شامل ہوں گی. یہ نظام پروردگار عالم کا نظام بنایا ہوا تھا. مکے میں جو قرآنی آیات نازل ہوتی ہیں اس میں عقائد کے اوپر بہت زور ہے، عقائد کے اوپر زور ہے، کیونکہ مشرکین مکہ وہاں جو تھے وہ توحید کا تصور بالکل جو تھا وہ مبہم ہو چکا تھا. انہوں نے خانہ کعبہ میں بھی بت رکھ دیے تھے، اور گویا وہ جناب ابراہیم کے دین کی بھولی بسری یادیں ان کے ذہنوں میں تھیں.
حج کیا کرتے تھے لیکن اپنے طریقے سے حج کیا کرتے تھے، اور حج ایک رسم سے بڑھ کے کچھ نہیں. حج کے طرح طرح کے فرسودہ اس میں روایات انہوں نے شامل کر دی تھی. مکے کی زندگی میں حضور نے عقائد کے اوپر زور دیا، قیامت کے، حیات بعد موت کے اوپر زور دیا، توحید کے اوپر زور دیا، اور اہل مکہ کے ان عقائد پر قرآن نے ضرب لگائی کہ جو شرک کی طرف انسان کو لے کر جاتے تھے. جب مدینے کی زندگی کا وقت آیا اور جب ہجرت کا وقت آیا، آپ کو اچھی طرح پتا ہے مکے میں دعوت اسلام جو ذوالعشیرہ سے، دعوت ذوالعشیرہ سے شروع ہوتی ہے. جب حکم ہوا کہ وانذر عشیرتک الاقربین، تو جب دعوت ذوالعشیرہ سے دعوت اسلام شروع ہوئی تو اس وقت بھی حضور نے فرمایا تھا قولوا لا الہ الا اللہ میرا مشن ہے، اور کون ہے جو اس مشن میں میرا ساتھ دے گا. اس وقت بھی دنیا نے دیکھا تھا کہ ایک 10-11 سال کا بچہ کھڑا ہوا تھا اور جس نے کہا تھا یا رسول اللہ میں آپ کا اس مشن میں، آپ کے اس کام میں آپ کا ساتھ دوں گا. تو اب اس وقت بھی حضور نے تعارف کرا دیا تھا کہ یہ میرا وصی ہے، یہ میرا خلیفہ ہے اور یہ میرا مددگار ہے. دیکھیے ذوالعشیرہ سے جو عہد کیا تھا میرے مولا نے، وہ عہد تمام زندگی نبھایا، اخیر تک نبھایا. یہاں تک کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہجرت کا وقت آیا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ہجرت کرنے کا، تو اپنے بستر پہ حضور نے مولا علی کو سلایا. اور آپ یہ دیکھتے ہیں اس وقت اللہ نے اپنا نفس کہہ کر پکارا، اور کس طرح پروردگار عالم نے فخر فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کی مرضی خریدنے کے لیے اپنے نفسوں کو بیچ دیا کرتے ہیں، اور فخر فرمایا. اور حضور نے جب اپنے بستر پر مولا علی کو سلایا تو تلواروں کی چھاؤں تھی اور قتل کا اندیشہ تھا. مولا نے یہ نہیں پوچھا، صرف یہ پوچھا کہ کیا میرے یہاں سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں تم کل امانتیں دے کر تم مدینہ چلے آنا. مولا فرماتے ہیں کہ ساری رات ایسی نیند آئی جیسی نیند کبھی بھی نہیں آئی تھی. اور مشرکین مکہ جب صبح انہوں نے دیکھا چادر ہٹائی، رات بھر سمجھتے رہے کہ محمد سو رہے ہیں. اور یاد رکھیے اس گھر میں بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا جو اس وقت چھوٹی سی بچی تھی وہ بھی موجود تھیں، جناب فاطمہ بنت اسد بھی موجود تھیں، جناب فاطمہ بنت زبیر بھی جو تھیں وہ مکے میں تھیں. اگلے دن مولا علی ان فواتم کو لے کے، ان تینوں کو لے کے جب مدینے کی طرف نکلے ہیں تو لوگوں نے راستہ روکنے کی کوشش کی، اور اس وقت مولا نے پھر اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے اور تلوار کھینچی کہ تم ہاتھ آگے، ایک قدم آگے مت بڑھنا. اور سب سے دلچسپ بات تو اس وقت ہوئی کہ جب انہوں نے چادر کا پردہ ہٹایا، دیکھا علی سو رہے ہیں. کہا محمد کدھر ہے؟ میرے مولا نے فرمایا کیا میرے حوالے کر کے گئے تھے جو مجھ سے پوچھتے ہو؟ اپنا سا منہ لے کر رہ گئے. اور یہ ایک ہجرت کا یہ واقعہ جو تھا جو خونی ہوتے ہوتے بچ گیا، اور مولا علی بھی حفاظت سے خواتین کو لے کر مدینہ پہنچے. مدینہ کی زندگی جب شروع ہوتی ہے بالکل مختصر، تو ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے بڑا جو خطرہ تھا وہ مدینے میں منافقین سے تھا. سب سے بڑا خطرہ. مکے کے دشمنوں کو تو چھوڑ آئے تھے مدینے میں، لیکن مدینے میں کیا ہوا کہ دیکھتے ہی دیکھتے جوق در جوق جو تھے وہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہنے لگے. لیکن کیا وہ سارے مسلمان تھے؟ کیا وہ سارے سنسیئر تھے؟ کیا وہ سارے مخلص تھے؟ نہیں. اگر وہ مخلص ہوتے تو مدینے میں پے در پے اتنی جنگوں کا سامنا حضور کو نہ کرنا پڑتا کہ مدینے کی زندگی میں بھی حضور کو چین نہ ملا. اور جنگ بدر اور احد اور خندق اور خیبر اور اس کے بعد حنین اور کتنی ساری جنگوں کا صرف 10 سال کے عرصے میں، اور چھوٹے چھوٹے جو سریے تھے وہ تو اور بھی بہت زیادہ تھے، کہ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے کی زندگی میں چین نہیں لینے دیا گیا. اور یہاں پہ یہ بات میں عرض کرنا ضرور چاہوں گی کہ حضور نے ہمیشہ فرمایا کہ اسلام کبھی عددی قلت سے شکست نہیں کھائے گا. آپ کے سامنے سب سے بڑی مثال جو ہے وہ بدر کی ہے نا. جنگ بدر میں کتنے لوگ تھے؟ 313 لوگ تھے، اور کفار کا لشکر 1000 کا تھا جو مسلح بھی تھا، اور بدر میں لوگوں کے پاس اسلحہ بھی نہیں تھا، اور لوگوں نے ہاتھوں میں لکڑیاں اٹھائی ہوئی تھیں، تلواریں بھی بہت کم تھیں، گھوڑے بھی بہت کم تھے، لیکن اللہ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے جو ہے وہ فتح عطا فرمائی. جنگ بدر کی فتح جو تھی اس نے کفار مکہ کے دل میں ایسی دشمنی کی آگ برپا کی کہ جس کا ازالہ جو ہے وہ
صفین تک پہنچا اور اس کا بدلہ جو ہے وہ کربلا تک پہنچا. بدر کی جو آگ تھی، کیونکہ دیکھیے میں اس وقت مصائب کی منزل پر نہیں ہوں، یزید نے کیا کہا تھا تخت پر بیٹھ کے کہ آج میں نے اپنے بدر کے مقتولین کا بدلہ لے لیا. کہ وہ دعا دے رہے ہوں گے کہ یزید تیرے ہاتھ شل نہ ہو کہ تو نے ہمارا بدلہ لے لیا. تو وہ انتقام جو تھا، وہ بدر کا انتقام جو تھا، وہ سینوں میں اس کی آگ بھڑکتی چلی جا رہی تھی. یہ آپ لوگوں کے حکم کے مطابق یہ بیان کرنے کے لیے کہ ایسی کیا بات ہوئی کہ 50 سال کے اندر اندر جو تھا وہ نبی رحمت کا نواسا اپنے خون میں نہا گیا. اس کی وجہ یہی تھی کہ کبھی بھی اسلام اپنی عددی قوت سے شکست نہیں کھاتا، ہمیشہ منافقین سے شکست کھاتا ہے. یہاں بھی مدینے کی زندگی میں آپ دیکھیں کہ منافقین نے اپنی پوری خشونت اور اپنی پوری بھیانک عزائم کے ساتھ جو ہے وہ جگہ جگہ اسلام کی جڑیں کاٹنے کی کوشش کی. جب وہ کامیاب نہیں ہوئے، اب میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں تمام جنگوں کا حال بیان کروں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب آخری فتح مکہ پر بات آئی ہے اور فتح مکہ کے وقت حضور فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوئے ہیں تو آپ انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ داخل ہوئے. نبی رحمت ہے، اس وقت بھی فرمایا کہ آج تم پر کوئی الزام نہیں. جب اب یہ خون کے پیاسے اہل مکہ جب دیکھا کہ حضور فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں تو وہ سمجھے کہ اب تو ہماری خیر نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ حضور نے فرمایا کہ جیسے جناب یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ سلوک کیا تھا، معاف کر دیا تھا، اسی طرح آج میں تمہارے ساتھ سلوک کروں گا. مکے میں جو لوگ جب وہ اپنی قوت سے شکست نہیں کھا سکے، قوت سے شکست نہیں دے سکے تو وہ نفاق سے انہوں نے اسلام کو شکست دی. اور مکے میں ابو سفیان بھی ایمان لایا، لیکن ابو سفیان کا ایمان جو تھا، ابو سفیان کے ایمان نے جتنا اسلام کو نقصان پہنچایا وہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ کس طرح اس نے اسلام میں داخل ہو کر اسلام کی جڑیں اس طرح کاٹیں کہ پھر شام میں اس کے بیٹے یزید نے حکومت قائم کی، پھر اس کے دوسرے بیٹے معاویہ نے شام میں حکومت قائم کی، اور پھر اس کے پوتے یزید نے تمام واقعات کو کہاں تک پہنچایا یہ ہم سب دیکھتے ہیں. جب بی بی نے دربار میں جب خطبہ دیا تھا تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ یبن طلقہ ہمارے آزاد کیے ہوئوں کے بیٹے، ہم نے جن کو آزاد کیا تھا فتح مکہ کے وقت حضور نے معاف کیا تھا، آزاد کر دیا تھا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جو نفاق ان کے دلوں میں پرورش پا رہا تھا، اس نے جو ایک کاسمیٹک اپنے اوپر طاری کر لیا تھا، جو منافق مسلمان میں داخل ہو گئے تھے فتح مکہ کے وقت، انہوں نے کبھی دل سے اسلام قبول نہیں کیا اور ان کے نفاق نے ہمیشہ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا. اور بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ کی آنکھ بند ہوئی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ فوراً ہی سقیفہ برپا ہو گئی، فوراً ہی جو ہے وہ خلافت کا بٹوارا ہونے کی ان کو فکر پڑ گئی تھی. اور حضور کے ختمی مرتبت کے جنازے میں کتنے لوگ شریک تھے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب حضور کا آخری وقت تھا تو جبریل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں اور کمرے میں آ کر اس حجرے میں جناب جبریل نے یہ فرمایا کہ یہاں صرف آپ کے بالکل قریبی لوگ ہونے چاہیے، آپ کے وصی، آپ کے جانشین ہونے چاہیے، اور کوئی نہ ہو. تو حضور نے کہا کہ سوائے علی اور فاطمہ کے یہاں سے سب چلے جائیں. جب سب چلے گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وصیت نامہ جناب جبریل لے کے آئے، وصیت نامہ لے کر آئے، اور جس میں جناب جبریل نے کہا کہ یہ فرشتے گواہ ہیں اور آپ گواہ ہیں کہ آپ اپنی جانشین اور آپ اپنی وصی کو یہ وصیت نامہ پیش کریں. تو اس وقت حضور نے آخری وقت حضور کا، اور اس وقت حضور نے مولا علی کو اپنا وہ وصیت نامہ پیش کیا اور فرشتوں کو گواہ بنایا. یہاں رک کر میں آپ کے سامنے غدیر کا تھوڑا سا واقعہ بیان کرنا چاہتی ہوں کہ جب آخری حج پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے گئے تھے، فتح مکہ کے بعد آخری حج کے واپسی پہ جب غدیر کا مقام آیا ہے تو آپ نے غدیر کے مقام پر مسلمانوں کو روکا، جو آگے چلے گئے تھے ان کو پیچھے بلایا، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا، اور مقام غدیر پر ایک مرکزی مقام قائم کر کے آپ نے تمام مسلمانوں کو روکا. آخری حج میں 1,24,000 کہتے ہیں کہ مسلمان تھے، ان سب کو روکا اور ایک طویل خطبہ
عطا فرمایا۔ اس طویل خطبے میں آپ نے قرآن اور اہل بیت کی فضیلت بیان کی، اس طویل خطبے میں آپ نے تاریخ بھی بیان کی اہل عرب کی، اور اس میں آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کیا میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا۔ جب سب نے یک زبان ہو کر پیغام پہنچایا تو آپ نے وہ مشہور آپ کا جو جملہ ہے فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ میں آپ کے سامنے بہت اختصار سے کام لے رہی ہوں کیونکہ 4 گھنٹے کا تو صرف خطبہ غدیر ہے، لیکن ان پوائنٹس کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے کہ جو مائل سٹونز تھے اسلامک تاریخ میں، جو اہم ترین واقعات تھے، اور جس کی وجہ سے یا جن کی وجہ سے یا جن کو پس پش ڈال دینے کی وجہ سے کربلا تک یہ سانحہ پہنچتا ہے۔ غدیر کے موقع پہ جب اعلان ولایت ہوا، آپ نے فرمایا کہ مولا علی کو طلب فرمایا اور آپ کو ہاتھوں پر بلند کر کے من کنت مولاہ فہذا علی مولا، یا اللہ تو اس کو دوست رکھنا جو علی کو دوست رکھے، تو اس کو دشمن رکھنا جو علی کو دشمن رکھے، تو اس کی مدد کرنا جو علی کی مدد کرے، تو اس کی مدد سے ہاتھ کھینچ لینا جو علی کی مدد سے ہاتھ کھینچ لے، اور حق کو ادھر موڑ دینا جدھر علی مڑے۔ بڑا عجیب و غریب دعا تھی، اور میرے مولا نے صحاب کا امامہ پہنایا مولا علی کو، اور اس کے بعد حسان بن ثابت نے اپنا قصیدہ بھی اس وقت بیان کیا، اور 1,24,000 اصحاب کا مجمع تھا جو اس حدیث کے چشمدید گواہ ہیں۔ کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جس کے اتنے زیادہ چشمدید گواہ ہوں، اور یہ وہ مائل سٹون تھا، یہ اعلان ولایت وہ تھا جس کے لیے پروردگار عالم، جس کے لیے بار بار جبریل کو بھیج رہے تھے۔ 3 دفعہ جبریل آئے تھے اور جبریل نے یہ کہا تھا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے رسول وہ اعلان فرما دیجئے جو پروردگار عالم نے جس کا حکم آپ کو دیا ہے اعلان فرمانے کا، اور اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو گویا رسالت کا کوئی کام انجام نہ دیا۔ 3 دفعہ جبریل آئے ہیں، یہاں تک کہ پھر حضور نے لوگوں کو روکا تھا اور یہ اعلان ولایت کیا تھا، اور 3 دن تک جو ہے وہ مولا علی کی بیعت لی گئی تھی۔ باقاعدہ ایک خیمہ بنایا گیا تھا جس میں لوگ ایک طرف سے اندر جاتے تھے، دوسری طرف سے باہر نکل جاتے تھے اور بیعت کرتے تھے، یہاں تک کہ لوگوں نے مبارکبادیاں دی، یا علی بخن بخن، آج میرے اور تمام مومنین مومنات کے مولا ہو گئے ہیں۔ عورتوں کے لیے یہ انتظام تھا کہ تشت میں پانی رکھا جاتا تھا اور عورتیں اپنا ہاتھ ڈالتی تھیں اور مولا بھی اپنا ہاتھ ڈالتے تھے۔ 3 دن تک بیعت ہوئی، جشن کا سما تھا، اور 3 دن تک جناب سلمان فارسی کی سلمان محمدی کی یہ ذمہ داری تھی کہ اس تمام مجمع کو کھانا کھلانے کا انتظام وہ کریں۔ آپ یہ دیکھیں، یہ سارے اعجاز ہیں، یہ سارے پروردگار عالم کی طرف سے یہ معجزے ہیں کہ جو اس میدان میں ختمی مرتبت نے اپنی حیات طیبہ کے آخری ایام میں انجام دیے ہیں۔ صرف 1.25 مہینے پہلے کی بات ہے یہ، اس کے بعد حضور نے اس دنیا سے پردہ فرما لیا۔ اب یہ حکمت جو تھی، غدیر کی جو حکمت تھی وہ یہ تھی کہ جب 3 دن کے عرصے کے بعد حاجی اپنے گھروں کو پہنچیں گے تو لوگ پوچھیں گے، کیونکہ اس زمانے میں تو کیلکولیٹ کر کے رکھتے تھے کہ وہاں سے غدیر وہ مقام ہے جہاں سے مصر کے حاجی اپنے ملک، ایران کے حاجی اپنے ملک، یمن کے حاجی اپنے ملک، عراق کے حاجی اپنے ملک، مدینے کے لوگ اپنے علاقے میں، بحرین کے لوگ اپنے علاقے میں، افریقہ کے لوگ اپنے علاقے میں، یعنی مسلمان جہاں جہاں تھے وہ سب اپنے اپنے علاقے میں غدیر ہی کے مقام سے روانہ ہونے والے تھے۔ یہ مرکزی مقام تھا۔ اب جب 3 دن کی تاخیر سے پہنچیں گے تو لوگ پوچھیں گے، جو رشتہ دار انتظار کر رہے ہیں کہ آپ 3 دن کیوں تاریخ سے آئے، تو بتایا جائے گا۔ اور یہ تاکید تھی ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ تم لوگوں میں جو یہاں موجود ہے وہ سب جا کے وہ بتائے، جس نے جو سنا ہے وہ لوگوں تک یہ خبر پہنچائے۔ بیعت لی گئی تھی غدیر خم کے مقام پر، نہ صرف مولا علی کی بیعت لی گئی تھی بلکہ تمام ائمہ معصومین کی بیعت لی گئی تھی، اور یہ وہ اہم ترین واقعہ تھا جس کو مسلمانوں نے پس پشت ڈالا اور جس کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا۔
میرے مولا نے فرمایا تھا کہ یا علی میری جو ذمہ داری ہے وہ تنزیل پر ذمہ داری ہے، یعنی قرآن نازل ہو رہا ہے، تمہاری ذمہ داری جو ہوگی وہ تعویل پر ذمہ داری ہوگی۔ تعویل کی ذمہ داری بہت اہم اور بہت مشکل اور بہت پیچیدہ، بہت الجھی ہوئی ذمہ داری ہوتی ہے، کیونکہ تعویل کرنے کی نوبت کیوں آتی ہے کہ جب لوگ خلط ملط کر دیتے ہیں چیزوں کو، حق اور باطل کو ملا دیتے ہیں، اس میں حق کو پہچاننا جو ہے وہ اہل تعویل کا کام ہے، جو بہت مشکل کام ہے۔ تو جب غدیر برپا ہو چکی، لوگ اپنے گھروں میں پہنچ چکے، اعلان ولایت ہو چکا، لیکن اس کے فوراً ہی بعد 28 صفر کو غدیر ہے، 18 ذی الحجہ اور ختمی مرتبت کا یوم وصال ہے 28 صفر۔ تو آپ دیکھ لیں کہ کتنا بہت کم عرصہ بیچ میں ہے۔ جب ختمی مرتبت کی آنکھ بند ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ مسلمانوں نے غدیر کو پس پشت ڈال دیا، حالانکہ اتنے راوی دیکھے، اتنے چشمدید گواہ موجود تھے، لیکن حکومت کی چاہت ایسی ہے کہ سقیفہ برپا ہوا اور کہنے لگے کہ ہم نبوت اور حکومت کو، نبوت اور خلافت کو ایک خاندان میں بنی ہاشم میں جمع ہونے نہیں دیں گے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے محرکات تھے۔ سقیفہ میں خلافت کا معاملہ طے پا گیا۔ اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گی، لیکن آپ سب کو پتا ہے کہ مولا علی غسل و کفن میں مصروف تھے اور مولا ہی نے تجہیز و تکفین کے فرائض انجام دیے اور وہاں سقیفے میں خلافت کا معاملہ طے پا گیا۔ اس کے بعد حضور کے جنازے میں چند بالکل انگلیوں پر گرنے والے لوگ موجود تھے۔ اس کے بعد صرف 10 دن کے بعد شہزادی سیدہ سلام اللہ علیہ کو باغ فدق کے معاملے میں طلب کیا گیا، اور وہ بھی بہت تفصیلی بات ہے، مختصر عرض کرتی ہوں کہ یہ وہ باغ تھا جو ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات ہی میں شہزادی سیدہ کو دے دیا تھا۔ ان کے ورکرز وہاں کام کرتے تھے، ان کے عمال وہاں تھے، اور جس کی آمدنی سے بی بی مسلمانوں کی مدد کیا کرتی تھی، اس کو سرکار نے اپنے قبضے میں لے لیا، اور اس کے بعد ان کے بی بی کے عمال کو وہاں سے نکال دیا، بی بی کے ورکرز کو وہاں سے نکال دیا، اور بی بی کی گواہی کو جھٹلایا گیا، ام ایمن کی گواہی کو جھٹلایا گیا، حسنین کی گواہی کو جھٹلایا گیا، یہاں تک کہ بی بی تشریف لے گئی اور دربار خلافت میں خطبہ انجام دیا۔ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، عظیم الشان خطبہ ہے خطبہ فدق، جس کو کہا جاتا ہے کہ ام نہج البلاغہ ہے، ام نہج البلاغہ ہے، جس میں طویل خطبہ ہے۔ بی بی نے یہ تمام تاریخ بیان کی کہ تم گندا پانی پیتے تھے اور میرے بابا نے آ کے تمہیں زندگی کے اصول سکھائے، اور تم سانپوں کے درمیان رہا کرتے تھے، اور اسلام نے تم پر اپنی کتنی مہربانی تمہارے اوپر پروردگار عالم نے میرے بابا کے ذریعے کی، اور تمہیں دین سکھایا اور تمہیں زندگی کا سلیقہ سکھایا۔ پھر آپ نے اپنے فلسفہ عبادت بیان کیا، نماز کا فلسفہ، روزے کا فلسفہ، زکوٰۃ کا، حج کا فلسفہ بیان کیا، پھر قرآن کی فضیلت بیان کی، اور اس کے بعد بی بی نے اپنا تعارف کرایا اور پھر فرمایا کہ جو میرا پہلا لفظ ہوگا وہی میرا آخری لفظ ہوگا۔ اور مومنات، شہزادی سیدہ سلام اللہ علیہ کا جو خطبہ تھا، اس خطبے میں سب سے پہلی دفعہ بی بی نے، یعنی اہل بیت علیہم السلام میں پہلی دفعہ بی بی نے اس تحریف کی طرف اشارہ کیا جس تحریف نے کربلا کے سانحے کی جو ہیں وہ راہیں ہموار کی۔ بی بی نے طویل خطبہ دیا تھا اور بی بی نے سب فرمایا تھا کہ کیا تم بھول گئے وہ کہ جب جنگوں کے لیے مولا علی کو آگے کر دیا جاتا تھا اور تم آرام سے اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے تھے، اور کیا تم بھول گئے ہو کہ میرے بابا نے جو اپنا ترکہ میرے لیے چھوڑا ہے، تو کیا داؤد کا ترکہ سلیمان کو نہیں ملا تھا؟ قرآن کی آیت پڑھ کے بی بی نے اپنے حق کا بھی مطالبہ کیا، اور ہمیں قیامت تک کے لیے ایک سبق یہ دے دیا کہ اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ پھر بی بی نے جو ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ تم نے حق کو اپنی جگہ سے ہٹا دیا، اب خلافت کی اونٹنی کے تھنوں سے دودھ کی بجائے خون نکلے گا، اور وہ پیشین گوئی بی بی کی حرف بحرف صحیح ثابت ہوئی۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انحراف کہاں سے شروع ہوا۔ انحراف تو شروع ہو چکا، ختمی مرتبت کی آنکھیں بند ہوتے ہی جو ہے وہ لوگ جو تھے وہ بھول گئے، الٹے قدم و جاہلیت کی طرف لوٹ گئے، اور انہوں نے آہستہ آہستہ وہ راہیں ہموار کرنی شروع کر دی کہ جو ملوکیت کی طرف جاتی تھیں۔ اور انشاءاللہ آئندہ آنے والی گفتگو میں آپ کے سامنے
مولا علی کے لیے جو چیلنجز تھے، آپ کے سامنے جو راہیں تھیں، اور آپ کو جن مشکلات کا سامنا تھا حق کو قائم کرنے کے لیے اور باطل کو کچلنے کے لیے اور نفاق کی سرکوبی کرنے کے لیے، جتنی مشکلات مولا علی کو پیش آئیں، اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کو پیش آئیں، آنے والی گفتگو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے اس کا ذکر کیا جائے گا، تاکہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات کلیئر ہو جائے کہ ایسا کیا ہوا کہ 50 سال کے عرصے میں ختمی مرتبت کی آنکھ بند ہوتے ہی جو ہے وہ کربلا تک نوبت پہنچ گئی۔ آج 2 محرم ہے اور آج مجھے بتایا گیا ہے کہ اس عزاخانے کی روایت یہ ہے کہ جناب حر کا واقعہ، جناب حر کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اب یہاں رک کر میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کروں کہ تاریخ میں 2 اشخاص ایسے ہیں جن کا نام حر ہے اور دونوں مشہور ہیں۔ ایک ہے حر جعفی اور ایک ہے ریاحی، حر ابن ریاحی۔ تو جو حر جعفی ہیں یہ وہ ہے کہ جو سفر کربلا کے دوران میرے مولا نے دیکھا کہ ایک خیمہ لگا ہوا ہے اور وہاں نیزہ گاڑا ہوا ہے اور ایک گھوڑا تیار کھڑا ہے وہاں پہ۔ تو عرب کے زمانے میں یہ اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ یہ خیمہ کسی شجاع کا خیمہ ہے، کسی بہادر کا خیمہ ہے۔ امام نے اپنے قاصد کو بھیجا اور اس سے کہا کہ ہم سفر کربلا میں ہیں اور ہم حق کے خاطر قیام کرنے جا رہے ہیں اور تم آؤ اور ہمارا ساتھ دو۔ حر جعفی نے قاصد کو ناکام لوٹا دیا۔ میرے مولا خود تشریف لے کے گئے اور امام نے اپنا مدعا بیان کیا اور بتایا کہ میں حق پر ہوں، اور میں اپنا تعارف بھی کرایا اور اس کو دعوت دی۔ حر جعفی نے وہ اس وقت اس کا بدنصیبی کا ایسا اس کا فیصلہ تھا، اس نے کہا کہ میں زندگی کو دوست رکھتا ہوں، میں ابھی مرنا نہیں چاہتا، آپ میرا گھوڑا اور میری تلوار لے جائیے اور یہ میری طرف سے آپ کی نظر ہے۔ مومنات، یہاں رک کر ہم سوچیں کہ یہ جو ہم نظر و نیاز کرتے ہیں یہ ہم مولا کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، لیکن مولا کی تحریک، مولا کے قیام اور مولا کی جو جد و جہد ہے اس کے لیے ہم اپنے ذاتی طور سے کتنے تیار ہیں۔ یہ ہمیں حر جعفی کے واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ حر جعفی نے اپنا گھوڑا پیش کیا، تلوار پیش کی، لیکن مولا نے انکار کر دیا، کہا کہ ہم تم سے یہ چیزیں قبول نہیں کریں گے جو اگر تم ہمارے مشن میں ہمارا ساتھ نہیں دو گے۔ تو آپ نے یہ بھی فرمایا کہ پھر اتنی دور نکل جانا کہ ہماری آواز استغاثہ تمہارے کانوں تک نہ آئے۔ حر جعفی کہتے ہیں کہ حر جعفی پوری زندگی نادم رہا، شرمندہ رہا، اور اس بات پر کہ اسے شہادت کا موقع مل رہا تھا، اس کو راہ حق پر جانے کا موقع مل رہا تھا، لیکن اس نے اس موقع کو گنوا دیا۔ دوسرا جو ہے حر یزید بن ریاحی جو ہے، یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے امام کا راستہ روکا تھا، جو مشہور ہیں، انہوں نے امام کا راستہ روکا تھا۔ ان کے متعلق کہا جاتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ میں دارالامارہ سے نکل رہا تھا کہ پیچھے سے مجھے آواز آئی کہ تمہیں کامیابی مبارک ہو۔ تو میں دل میں سوچنے لگا کہ میں تو حسین کا راستہ روکنے جا رہا ہوں، یہ کون سی کامیابی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ حر کو خود نہیں پتا تھا کہ اس کی کامیابی کون سی کامیابی اس کی راہ تک رہی ہے۔ اور کہتے ہیں، حر نے خود بتایا کہ میں نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا کربلا سے پہلے، کہ میرے والد نے مجھ سے پوچھا کہ تم آج کل کہاں ہو؟ تو میں نے کہا کہ میں جا رہا ہوں کہ میں فرزند رسول حسین کا راستہ روکوں۔ تو میرے والد نے مجھے کہا کہ تم اگر جہنم کی طرف جانا چاہتے ہو تو تم ضرور حسین سے جنگ کرنا، لیکن اگر تم جنت کے متلاشی ہو تو حسین سے جنگ مت کرنا۔ میرے مولا حسین نے ان سے یہ فرمایا تھا کہ تمہیں تو راہ ہدایت دکھا دی گئی تھی پہلے، یعنی کربلا کے واقعہ شروع ہونے اور اس کے وہ تمام منزل پر جہاں ملے تھے، وہ واقعہ شروع ہونے سے پہلے ہی حر کو ان کی کامیابی کی بشارت دے دی گئی تھی۔ بس میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ مکے میں جب مولا نے اپنے مکے کے قیام کو ختم کیا ہے، مکے سے امام نے جناب مسلم بن عقیل کو اپنا نمائندہ بنا کے کوفے میں بھیجا، اور کیونکہ مکے سے برابر خطوط آ رہے تھے، ہزاروں خطوط آ گئے، یہاں تک کہ جب تعداد 1 لاکھ تک پہنچ گئی تو امام نے اپنے چچا زاد بھائی جناب مسلم بن عقیل کو بھیجا اور انہوں نے کہا کہ کوفے کے تمام واقعات کو ہم تک پہنچاؤ، اور وہ لوگ ہم متمنی ہیں کہ ہم آ کر ان کی قیادت کریں اور امامت کریں اور ہدایت کریں۔
تو ہم پھر ان کی امامت اور ان کی ہدایت کریں گے۔ جناب مسلم بن عقیل کوفے گئے، اور یہاں میرے پاس وقت نہیں کہ میں ان کی شہادت کا حال بیان کروں۔ اہل کوفہ نے ان کے ساتھ غداری کی، اور ابن زیاد نے مکاری اور عیاری سے اپنے چہرے کو ڈھانپ کے کوفے میں ایسے داخل ہوا کہ اہل کوفہ جو تھے وہ سمجھے کہ امام حسین آئے ہیں، اور وہ بہت جوش اور جذبات اور محبت کا اظہار کرتے رہے، یہاں تک کہ ابن زیاد نے ایک ایک کا چہرہ پہچان لیا، اور ان کو چن چن کر جو ہے کسی کو قتل کیا، اور کسی کو رشوت دی، کسی کو خریدا، کسی کو ڈرایا، کسی کو دھمکایا، یہاں تک کہ جناب مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ لیکن جب امام مکے سے روانہ ہو رہے تھے، اس وقت امام کو علم نہیں تھا کہ جناب مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ راستے میں منزل زبالہ پہ خبر ملی کہ جناب مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ اس وقت امام نے سب سے کہہ دیا تھا کہ اب ہماری منزل جو ہے وہ اس میں ہمارے لیے شہادت ہے، یقیناً ہم، اور امام جانتے تھے کہ یہ بنی امیہ میرے خون کے اس طرح پیاسے ہیں کہ اگر میں کسی کھو میں بھی گھس جاؤں گا تو یہ مجھے وہاں سے نکال کر ختم کر دیں گے۔ امام نے اجازت دے دی تھی کہ جو ہمارا ساتھ چھوڑنا چاہتا ہے وہ چھوڑ دے، تو بہت سے لوگ کچھ وہاں سے چلے گئے تھے۔ حر کا حال بیان کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ جب حر منزل ذو حسم پر حر کا سامنا امام سے ہوتا ہے، اور حر کا لشکر انتہائی پیاسا تھا، پیاس سے تمام گھوڑوں اور اونٹوں کی زبانیں بھی باہر نکلی ہوئی تھیں، تمام لوگ پیاس میں تڑپ رہے تھے، اور امام کی فیاضی اور امام کا کرم اور امام کی رحمت للعالمین کے فرزند ہے کہ امام نے اپنے مشکوں کے دہانے حر کے لشکر کے لیے کھول دیے۔ یہ نہیں دیکھا کہ یہ دشمن کا لشکر ہے، یہ ہے وہ درس اخلاق، یہ ہے وہ درس مہربانی، یہ ہے وہ درس میزبانی، یہ ہے وہ درس انسانیت جو فرزند رسول نے حر کے لشکر کے سامنے پیش کیا تھا۔ جب سب کو پانی پلا لیا، یہاں تک کہ مولا نے فرمایا ایک ایک جانور کے آگے 3 دفعہ تشت رکھو کہ جانور ایک دفعہ پانی نہیں پیتا۔ خود امام نے جو گھوڑے سے اتر کے لوگوں کی سیرابی کی، ان کو پانی پلایا۔ مختصر یہ کہ جب امام وہاں سے روانہ ہونے لگے تو حر نے امام کی لجام فرس پر ہاتھ ڈالا، تو میرے مولا کے منہ سے یہ جملہ نکلا، اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ اس وقت حر نے کہا کہ فرزند رسول آپ نے میری ماں کا نام لے لیا، اگر اور کوئی میری ماں کا نام لیتا تو میں بھی اس کی ماں کو اسی طرح کہتا، لیکن آپ کی والدہ گرامی کا مرتبہ تو اتنا بلند ہے کہ میں بغیر وضو کیے ان کا نام بھی نہیں لے سکتا۔ آپ کے ساتھ ساتھ رہوں گا، کیونکہ مجھے حکم ملا ہے کہ میں آپ کو گرفتار کروں، لیکن میں آپ کے ساتھ ساتھ رہوں گا، اور یہاں تک کہ میں آپ کو کہیں اور نہیں جانے دوں گا۔ مولا کو پتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے، تو جب کربلا پہنچے ہیں اور وہاں پر خیام ڈالے گئے ہیں، تو حر کا جو خیمہ تھا وہ دشمنوں کے ساتھ تھا، ظاہر فوج یزید کا ساتھ تھا۔ حر کو شب عاشور، پوری شب عاشور جب گزری ہے تو حر کو نیند نہیں آتی تھی، حر اپنے خیام کے پیچھے ٹہلتا رہتا تھا۔ غلام نے کھانا لگایا، حر نے کھانا نہیں کھایا، غلام نے پوچھا کیا وجہ، آپ اتنے کیوں پریشان ہیں، بیٹا بھی موجود ہے، بھائی بھی موجود ہے۔ جناب حر نے کہا ادھر آؤ، خیام حسینی سے جو التش التش کی آوازیں آ رہی تھی، حر نے کہا تم یہ آوازیں سنتے ہو، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، میں فرزند رسول کو گھیر کر یہاں لایا تھا، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، مجھے کسی کل چین نہیں ہے۔ یہاں تک کہ حر گیا عمر سعد کے پاس اور کیا کہا، کیا تو حسین سے جنگ کرے گا؟ عمر سعد نے کہا ہاں ہم حسین سے جنگ کریں گے۔ حر نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ نہیں مانا، تو حر نے اپنے گھوڑے کو پانی پلانے کے بہانے سے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور لشکر حسینی میں جا کر اپنے ہاتھ اس کے پیچھے بندھے ہوئے تھے، حر اور حر کا غلام اور حر کا بیٹا امام کے پاس پہنچے ہیں۔ حر نے اپنے آپ کو امام کے قدموں میں گرایا اور کہا
فرزند رسول میری خطا بہت بڑی ہے، میرا قصور بہت بڑا ہے، میں آپ کو گھیر کے یہاں تک لایا ہوں، میں آپ کا گنہگار ہوں، کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ میرے مولا نے حر کو اٹھایا، سینے سے لگایا، کہا مولا مجھے اجازت دیجئے، مجھے میدان میں جانے دیں، میں اپنی جان آپ پر قربان کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں حر اور حر کا بیٹا میدان جنگ میں گئے، رجس پڑھا اور لشکر یزید کو للکارا، اور جب حر کے بیٹے کی شہادت کا وقت آیا تو امام نے دوڑ کے حر کے بیٹے کا سر اپنے سینے پہ سے لگایا۔ جب حر کی شہادت ہوئی امام نے حر کا سر اپنے ہاتھوں میں لیا، دشمنوں نے حر کا سر کاٹ کے امام کی طرف پھینک دیا تھا، مولا نے حر کا سر ہاتھ میں لیا اور اپنی والدہ محترمہ کا رومال حر کے سر پہ باندھا اور کہا تیری ماں نے کیا بہتر تیرا نام رکھا ہے، کیا اچھا تیرا نام رکھا ہے کہ تو دنیا میں بھی آزاد ہے اور آخرت میں بھی آزاد ہے۔ کہتے ہیں کہ 500 سال پہلے کسی وجہ سے حر کی قبر کشائی کی گئی کہ کوئی ایرانی بادشاہ تھا، جو قبر کشائی جب کی گئی تو دیکھا کہ حر کے ماتھے پر وہی رومال بندھا ہوا ہے جو فرزند رسول نے عاشور کے دن باندھا تھا۔ بادشاہ نے چاہا کہ یہ رومال کھول کے میں اپنے خزانے میں اس کو رکھ لوں اور کوئی دوسرا رومال باندھ دوں۔ جب وہ کھولا گیا تو حر کے سر سے تازہ خون بہنا شروع ہو گیا۔ بادشاہ نے بہت سے رومال منگوائے اور حر کے سر پہ باندھنے کی کوشش کی لیکن خون نہیں رکا۔ علماء نے کہا اے بادشاہ تو اگر یہ 500 سال پہلے کا واقعہ ہے، ایرانی بادشاہ کا واقعہ ہے، اگر تو یہ رومال واپس نہیں باندھے گا تو پوری دنیا حر کے خون میں ڈوب جائے گی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلمون الذین ظلموا ای منقلبون۔ پروردگار ہماری قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اپنی آخری حجت کی ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما۔ پر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد۔